وہاں جب کوئی سائل جاتا تھا، جب ایک دروازے پہ اپنی صدا کو بلند کیا کرتا تھا اور جب اس کی جھولی کامل طور پہ بھرتی نہیں تھی تبھی تو دوسرے دروازے پہ جاتا تھا، اور آپ دوسرے دروازے پہ اگر جھولی نہیں بھرتی تھی، دامن پر نہیں ہوتا تھا، تیسرے دروازے پہ جایا کرتا تھا، تیسرے دروازے پہ اگر پر نہیں ہوتی تھی، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، 12 تک جاتا تھا۔ جب پورا نہیں ہوتا تھا تبھی تک تو جاتا تھا نا، تبھی تو جا کے 12 دروازوں پہ سوال کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک میرے آنا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو ملاحظہ کرو حاتم طائی کے پوتے، کہ میرے نانا جان کی بارگاہ وہ عظیم الشان بارگاہ ہے کہ اگر سائل ایک مرتبہ سوال کیا کرتا تھا، میرا نانا مصطفیٰ کریم ایک مرتبہ اسے اس طریقے سے نوازتے تھے کہ قیامت کے صبح تک اسے پھر دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ اس نبی کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہو میرے قوم و ملت کے لوگ، اور اس نبی کے محفل میں بیٹھ کے اس طریقے سے شانتی مثال بنا کے اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچائیں گے، دھیرے سے بیٹھے رہیں گے، دبائے چھاتے رہیں گے۔ آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں نا، جس نبی کا غلام اپنے قافلے سے پچھڑ کے نہیں بلکہ قافلے سے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جنگل کا راستہ تھا، قافلہ آگے نکل چکا تھا، اور میرے مصطفیٰ کریم کا وہ غلام جب جنگل کے راستے سے جا رہا تھا، بیچ راستے میں اس کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ جب شیر سے ہو گیا تو آپ سوچتے ہیں، جانتے ہیں کہ شیر جب سامنے پڑ جائے تو اچھے پہلوانوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور شیر کا خوراک کیا ہوتا ہے؟ ماس، جسے گوشت کہتے ہیں، وہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ بتائیں کہ ہم میں سے اگر آج تو ہمارے دلوں کے اندر ایک خوف ایسا بیٹھ گیا ہے کہ اگر چوہیا بھی دکھائی دے دیتی ہے سامنے رات کے وقت میں تو حالت ہماری خراب ہو جاتی، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور وہاں موت صحابی رسول کے سامنے کھڑی ہے، شیر کی شکل میں جبڑے کو کھولتا ہے، دہاڑے لگانا شروع کرتا ہے۔ اس دور کا انسان ہوتا تو پورے رامپور کے بستی کے لوگوں کو جگا دیتا چیلا چیلا کے، لیکن قربان جاؤ نبی کے اس غلام پہ میرے قوم و ملت کے لوگوں، اسی نبی کا آج ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس نبی کی محفل میں بیٹھ کے اس طریقے سے شانتی مزاج بنا کے ہم بیٹھے ہوئے، یہ سیوا نہیں دیتا ہے۔ ہم نے کہا کہ جیسا تحفہ لے کے آپ کسی بڑے گھرانے میں جائیں گے ویسا ہی تحفہ آپ کو دے کے وہاں سے رخصت کیا جائے گا۔ یہ نبی کی محفل میں ہے، نبی کی عظیم الشان محفل ہے، خالق کائنات کی تسبیح و تحلیل والی محفل ہے۔ یہاں جتنا بڑا میزبان ہے اسی قدر آپ تحفے لے کے جائیں گے تو ادھر امتی کا بھی سوال ہوگا، ادھر بندے کا بھی سوال ہوگا، اور میزبان ایسا میزبان ہے کہ ایک کو خالق کائنات کہتے ہیں تو ایک کو مصطفیٰ کائنات کہتے ہیں۔ ان کی میزبانی میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے طریقے میں کمی ہے۔ اب سامنے موت کھڑی ہے، جبڑے پھاڑے آواز دے رہی ہے، گھررا رہا، ہیبت ناک آواز چلا چلا کے بول رہا، لیکن قربان جاؤ اس غلام رسول کی مقدس ذات پاک پہ میرے رامپور کے مسلمان کنجور مسلمانوں کہ موت سامنے کھڑا، شیر کی دہاڑ، لیکن اطمینان کے ساتھ وہ غلام رسول مصطفیٰ کریم کا وہ غلام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ سپاہی شیر کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہے، اور شیر جب اپنا پنجہ اوپر کیا آگے کی طرف دونوں پیروں سے بڑھتا ہے آگے کی طرف، یعنی اب حملہ کرے، اور جیسے ہی قریب گیا غلام رسول کے بالکل آمنے سامنے، اب وار کرنے ہی والا تھا، غلام رسول کے لب کھلتے ہیں، کھلنے کے بعد غلام رسول دہاڑ کے بولتا ہے، اے شیر خبردار، جانتا نہیں ہے میں کسی گہرے نتھو گہرے کا غلام نہیں
شیر نے سنا فوراً اس غلام رسول کے قدموں پہ اپنے زما کو اپنے منہ کو رکھا رکھنے کے بعد پھر اٹھایا گویا زبان حال سے شیر نے کہنا شروع کر دیا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ غلام رسول ہیں تو میں بھی تو رسول ہی کے غلاموں میں ہوں، میں بھی تو رسول ہی کے خداموں میں ہوں، مجھے پہچاننے میں دیر لگی، ارے محمد کے در کا جو غلام ہوتا ہے وہی پوری کائنات کا امام ہوتا ہے۔ چلے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت سفینہ، جسے دنیا حضرت سفینہ صحابی رسول کے نام سے جانتی ہے، شیر کو جب جواب آپ نے دیا تھا کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، شیر آپ کے قدم ناز کا بوسہ لیتا ہے، بوسہ لینے کے بعد آگے شیر جا رہا ہے، پیچھے غلام مصطفیٰ حضرت سفینہ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب قافلہ نزدیک آ گیا، حضرت سفینہ جا کے قافلے میں چلے گئے تو وہ شیر پھر جنگل کے راستے میں جہاں سے حضرت سفینہ کو لے کے گیا تھا اسی راستے کی جانب چل دیتا ہے، زبان حال سے پکارتا ہوا جاتا ہے کہ سنو، جو دنیا میں غلام رسول ہوتا ہے نہ اسے دنیا میں کسی طریقے کا خوف ہوتا ہے، کسی طریقے کا خوف رکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے عظیم الشان محفل میں آپ بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، اتنی شانتی سے اپنی بیداری کا ثبوت ہے تاکہ آنے والا خطیب جو ہمارا مہمان بھی ہے اور ایک بہترین خطابت کی دنیا کا شہسوار بھی ہے، جسے دنیا حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ مسجد نورانی کے نام سے جانتی ہے، اور شاعر اسلام غالباً الہ آباد کے سرزمین سے جو چل کے تشریف لائے ہیں، وہ جب آپ کے علاقے سے جو اپنے علاقے کی جانب کوچ کرے آنے والے صبح کو، تو کہنے کا موقع آپ نہ دیں کہ آپ لوگ بیدار نہیں تھے۔ میں نے کہا تھا کہ اس دور میں جینا ہے تو کفرام مچا دو میرے قوم و ملت کے لوگوں، قرآن یہ نہیں کہ آپ کسی کو لاٹھی لے کے مارنا شروع کر دیں، قرآن یہ نہیں کہ کسی کو آپ ڈنڈے مارنا شروع کر دیں، قرآن اس طریقے سے نہیں کسی کو گالی دینا شروع کر دے۔ اگر اس دور میں جینا ہو تو مصطفیٰ کریم کے سنت طیبہ کو اپنا لے، کردار مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے جس طریقے سے صدیق اکبر نے اپنی مقدس زندگی کو گزارا تھا، جس طریقے سے قرآن کا مقصد و منشا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں رسول کونین کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے۔ اس طریقے سے قرآن مچا دے کہ جب چلے تو دیکھنے والا کے ساتھ پکار اٹھے کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا۔ فرمائے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضمن بات آ گئی تھی اس لیے میں نے عرض کر دیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور میری دی ہوئی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اگر آج سنی یوم ولادت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں اگر کوئی اہل سنت و جماعت کا فرد اپنے دروازے پہ لنگر شریف کا اہتمام کرتا ہے اپنے مصطفیٰ کریم کی آمد کے تبسل میں، صدقے میں، تو کچھ لوگوں کے سینوں پہ سانپ رینگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا